بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا خاص آل محمد کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہیں اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ دمبے کی قربانی کیے اور فرمایا، ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانی کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔